ایک کمہار تھا، اس کا ایک لڑکا تھا۔ دونوں باپ بیٹا کسی کام سے شہر جا رہے تھے۔ وہ اپنے گدھے کو بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ لوگ ایسے چل رہے تھے جیسے باپ آگے، گدھا بیچ میں اور بیٹا پیچھے۔ تھوڑا چلنے کے بعد ایک گاؤں آیا۔ گاؤں میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ان بچوں نے تینوں کا جلوس دیکھا۔ یہ دیکھ کر ایک لڑکا کہنے لگا کہ یہ ہیں بیوقوف لوگ، لگتے ہیں گدھا اکیلا جا رہا ہے اور یہ دونوں چل رہے ہیں۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو اس گدھے پر کیوں نہیں بٹھاتا؟ کمہار نے اس بچے کی بات سن لی اور اس نے اپنے بیٹے کو گدھے پر بٹھایا اور وہ آگے چلنے لگا۔ تھوڑا چلنے کے بعد ایک اور گاؤں آ گیا۔ اس گاؤں میں کے لوگوں کا ایک گروپ تھا اور سب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو کیسا کلیوگ ہے کہ بیٹا آرام سے گدھے پر بیٹھا ہے اور غریب باپ چل رہا ہے۔ بیٹے نے یہ سن کر باپ کو گدھے پر بٹھایا اور وہ خود چلنے لگا۔ اس طرح چلتے ہوئے کچھ دیر بعد تیسرا گاؤں آ گیا۔ اس گاؤں میں کچھ عورتیں کنویں سے پانی نکال کر بھر رہی تھیں۔ باپ بیٹے کو دیکھ کر یہ خواتین بھی باتیں کرنے لگیں۔ ان میں سے ایک عورت نے اپنی دوست سے کہا، دیکھو باپ سوار ہے اور غریب بیٹا پیدل چل رہا ہے۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو اس گدھے پر اپنے ساتھ کیوں نہیں بیٹھنے دیتا؟ اس عورت کی بات سن کر باپ نے اپنے بیٹے کو بھی گدھے پر بٹھا دیا۔ باپ بیٹے نے اب آگے چلنا شروع کر دیا۔ اب شہر قریب تھا۔ وہ ایک شہر کا آدمی سیر کے لیے نکلا۔ اس نے دونوں کو گدھے پر بیٹھے دیکھا اور کمہار سے کہا، یہ گدھا تمہارا ہے؟ کمہار نے کہا، ہاں یہ گدھا میرا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ تم دونوں کو اس گدھے پر بالکل ترس نہیں آتا؟ یہ غریب گدھا ہے اور تم دونوں کے وزن کی وجہ سے مر جائے گا۔ اس گدھے کو بھی تو کچھ دیر آرام دیا جائے۔ تم دونوں اس گدھے کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا لو۔ باپ بیٹے سے زیادہ عقل نہیں تھی۔ باپ بیٹے میں زیادہ عقل نہیں تھی۔ دونوں نے گدھوں کی چاروں ٹانگیں لکڑی سے باندھ لیں اور وہ لکڑی اپنے کندھوں پر رکھ دی۔ گدھے کو اس طرح لٹکتا دیکھ کر راستے میں لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ راستے میں ایک دریا آ گیا۔ دریا پر ایک پل تھا اور لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے گدھا ہلنے لگا۔ گدھے کی ٹانگ میں جو رسی بندھی تھی وہ ٹوٹ گئی اور گدھا دریا میں گر گیا۔ گدھا دریا میں ڈوب گیا تھا۔ باپ نے بیٹے کو سمجھایا اور کہا کہ یہ سب ہمارے ساتھ لوگوں کی عقل مندی پر چلنے کی وجہ سے ہوا اور ہم نے اپنا گدھا کھو دیا۔ ہمیں سب کی سننی چاہیے، لیکن وہی کرنا چاہیے جو ہمیں صحیح لگے۔ ہماری زندگی میں بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی بات سنتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم سب کی سنیں لیکن وہی کریں جو ہمیں پسند ہے۔
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ہماری کہانی کیسی رہی. لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اردو ڈائری 1. شکریہ.